بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جب کوئی شخص کسی برائی کو یا کسی غلط کام کو ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اور اگر ہاتھ سے نہیں کر سکتا تو زبان سے کر دے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، اور اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتا تو پھر دل میں اس کو بلا جانے، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی تھی۔ اب اس کے مطابق کسی برائی کو یا غلط کام کو ہوتا ہوا دیکھیں تو اس کے 3 درجات ہیں۔ 3 طرح سے اس کو اس کے خلاف رد عمل دیا جا سکتا ہے، یعنی اس برائی کو اچھائی سے تبدیل کرنے کے لیے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس ایک اقتدار ہو یا اختیار حاصل ہو اور وہ قوت کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے اس برائی کو بند کر سکتا ہو تو قوت اور طاقت سے اس کو بند کر دے۔ یا اگر اس کے پاس اقتدار ہے، کوئی حکومتی عہدہ ہے یا کوئی اختیار ہے، تو اپنے اس اقتدار کو یا اختیار کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ اپنے اقتدار یا اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس برائی کو اچھائی کے ساتھ تبدیل کرنا ضروری ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص وہ صاحب اقتدار ہے، حکومتی عہدے دار ہے، اس کے پاس کوئی وزارت ہے اور کوئی اعلیٰ درجہ ہے وزارت کا، اور اس کو ایک جگہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے یہ برائی کا اڈا ہے، یا یہاں پر جوا کھیلا جاتا ہے، جوئے کا اڈا ہے، یا یہ کہ یہ سینما گھر ہے۔ وہ شخص اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے سینما گھر کو مسجد میں تبدیل کر دے، یا اس سینما گھر کو مدرسے میں تبدیل کر دے، یا اس سینما گھر کو یتیم خانے میں، یا کسی اور رفاہی کام کے لیے اس گھر کو، اس بلڈنگ کو اگر وہ متعین کر دے یا اس کو وقف کر دے، تو اس کو ایسا کرنا چاہیے کہ وہ اس برائی کے اڈے کو، اس جوا خانے کو یا اس سینما گھر کو کسی اچھی چیز کے اندر، کسی اچھے اور نیک کام میں، خیر کے کام میں اس کو، یعنی نیکی کے لیے یا خیر کے کام کے لیے اس کو تبدیل کر دے۔ اپنے دائرۂ کار کو، اپنے اختیارات کو اور اپنے اقتدار کو استعمال کرتے ہوئے اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، کر سکتا ہے، تو اس کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔ اس چیز کی ایک اور مثال بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو سڑک پر جو حادثہ ہوا اس میں ظاہر ہے ایک فریق کی غلطی ہوتی ہے اور دوسرے فریق کی نہیں ہوتی۔ اب جس کی غلطی تھی وہ کمزور آدمی تھا، موٹر سائیکل والا تھا، اور جس کی غلطی نہیں تھی وہ گاڑی والا تھا۔ اب موٹر سائیکل والے نے گاڑی والے کو ٹکر مار دی، تو اب لوگ مل کے جو موقع پہ موجود ہوتے ہیں یا جو پیچھے آ رہے ہوتے ہیں، وہ سب غریب کو بچانے کے لیے کہ غریب ہے، موٹر سائیکل والا ہے اور دوسرا گاڑی والا ہے، امیر آدمی ہے، تو وہ وہاں پہ جب آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو سب لوگ غریب کی سائڈ لیتے ہیں کہ نہیں جی وہ غریب آدمی ہے، نہیں جی اس نے نہیں ماری اس سے، اور یہ گاڑی والے کی غلطی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ جو دکاندار آمنے سامنے ہوتے ہیں، موقع پہ موجود جو لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی غریب کی سائڈ لے کے اور غریب کو بچا لیتے ہیں، اور امیر آدمی وہ اپنی گاڑی کا نقصان کروا کے وہاں سے مجبور ہو کے چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ گاڑی والا جو ہے وہ بڑا آدمی تھا، طاقتور آدمی تھا، امیر آدمی تھا، اس نے کسی سائیکل والے کو، کسی موٹر سائیکل والے کو، کسی پیدل جانے والے کو ٹکر مار دی، اور لوگ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ مل جاتے ہیں کہ نہیں جی گاڑی والے کا قصور نہیں ہے، سائیکل والے کا قصور ہے، اس کی غلطی ہے، یہ آگے آ گیا، موٹر سائیکل والے کی غلطی ہے، یہ پیدل چلنے والے کی غلطی ہے، گاڑی والا صحیح آ رہا تھا۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے امیر کا ساتھ دیتے ہیں اور امیر کو بچا دیتے ہیں اور غریب کو پھنسا دیتے ہیں۔ یا یہ کہ بعض اوقات لڑائی جھگڑا ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان میں، ایک آدمی اپنا جاننے والا ہوتا ہے، دوسرا کوئی اجنبی ہوتا ہے۔ جو اپنا جاننے والا ہوتا ہے اگرچہ وہ غلط ہوتا ہے، لیکن باوجود اس لیے اس کا ساتھ دیا جاتا ہے کہ ہمارا اپنا آدمی ہے، ہمارا محلے دار ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، یا ہمارے علاقے کا ہے، تو اس کو بچانے کے لیے جو ہے نا سارے لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور جو اجنبی آدمی ہوتا ہے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، سارے مل کے اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کو بچا لیتے ہیں، اور اجنبی آدمی کو جو ہے نا وہ اس معاملے کے اندر پھنسا دیتے ہیں، پکڑوا دیتے ہیں، یا اس کو یوں سمجھ لیں کہ اس کو شکست دے کر اس کو وہاں سے روانہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ لوگوں کا حق بھی ضائع کیا
یعنی زیادتی بھی ہوئی ایک بندے کے ساتھ، اس کا حق ضائع کیا، بجائے کہ جو اس کا نقصان ہوا تھا پورا کروایا جاتا، لیکن حق بھی ضائع کیا اور پھر آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کی اس کا حق ضائع کرنے کے اندر۔ یہ ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، بلکہ کیا کرو، یہ کرو کہ حق کا ساتھ دو اور عدل قائم کرو۔ جو بندہ صحیح ہے اس کا ساتھ دو، جو بندہ غلط ہے اس کا ساتھ نہ دو، جو بندہ ظالم ہے اس کا ساتھ نہ دو، جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دو، اور حق کے مطابق، عدل و انصاف کے مطابق معاملہ کرو اور فیصلہ کرو۔